یہی ایکسپیرینس ہوا کہ جو اپوننٹ لائر تھا ناصر جبران صاحب کے، اس نے کافی دلیلیں دیں کہ شریعہ لاء میں ایسے ہے کہ یہ ابھی واپس نہیں جا سکتی اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں اس کے حوالے کیا جائے، اور آخر میں آ کے انہوں نے کورٹ کے باہر آ کے ایک قسم کے تھریٹ بھی دیے کہ ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے پاسٹ میں کیا، کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے پرسیکیوٹ کیا. تو یہ میرا خیال میں کہ یہ جو مذہب کا کارڈ ہے یہ کھیلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگ جو ہیں وہ اشتعال بازی میں آتے ہیں اور پھر دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ایسی صورتحال بن رہی تھی تو ہم نے اس سچویشن کو اوائڈ کیا اور ہم نے اپنا رستہ لیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا جواب دیا جاتا تو وہ صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی اور وہ دونوں پارٹیوں کو نقصان ہو سکتا تھا. خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلثوم ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. ویورز، آج ہمارے لیے ایک خوشی کی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم کینیڈا سے آئے ہمارے مہمان جناب ندیم بھٹی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. سر، پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ. آپ پاکستان میں تشریف لائے اور پاکستان میں ہونے کے ناطے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سر کا تعارف کچھ یوں ہے، کافی ساری ان کا لمبا چوڑا تعارف ہے، بٹ آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں. ندیم بھٹی صاحب فاؤنڈر ممبر آف کرسچن لبریشنز فرنٹ آف پاکستان. انہوں نے جب یہ سی ایل ایف کی بنیاد رکھی تو پھر اس میں یہ فاؤنڈر ممبر تھے. پھر آج کل پریزیڈنٹ آف کینیڈا چیپٹر مائنورٹیز الائنس بھی ہیں اور پریزیڈنٹ آف کینیڈین ایڈ ٹو پرسیکیوٹیڈ کرسچنس بھی ہیں. سر، آپ اتنا سارا کام کر رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہماری ایک نشست آپ کے ساتھ ممکن ہو سکی. آپ کا بہت شکریہ. مس مینول، تھینک یو سو مچ، اور آپ کی ٹیم کا، بی ٹی ایل کا اور جیسپر صاحب کا جو سی ای او ہیں اس میڈیا کے. آپ مجھے انوائٹ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ. سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے پہلے آغاز کیا سی ایل ایف کا، تو سی ایل ایف کی کچھ روداد ہمیں بتائیے. آپ نے کیسے شروع کیا آپ سب لوگوں نے، اور وہ کب شروع ہوا، اس کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ پھر اس کے بعد ہم آپ کے سیاسی اور سماجی سفر کی جانب چلیں گے. دیکھیے، سی ایل ایف کا آغاز 1989 میں ہوا، اور جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا اور ہمارے جو قائد شہید شہباز بھٹی صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے. اور جب ہم نے ملک کی صورتحال کو دیکھا کہ منورٹیز کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، کرسچنوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی جماعت قائم کی جائے کہ جو ہماری نمائندگی کرے، منورٹیز کی، کرسچنوں کی، سب کی نمائندگی کرے. تو تب ہم نے سی ایل ایف کا آغاز کیا، اور مجھے بہت آنر ہے کہ میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، اور ہمارے جو شہباز بھٹی صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے. اس کا سب سے بڑا جو منشور تھا وہ جو ہمارے حساس قوانین ہیں، جس کو مس یوز آف بلاسفیمی لاز ہیں، اس پہ ہم نے کام شروع کیا، اس کی اویئرنیس کی، اور اس سے بچنا کیسے ہے، اس سچویشنز کو آپ نے اوائڈ کیسے کرنا ہے، اور جو ظلم اور زیادتی ہمارے لوگوں سے ہو رہی تھی اس پہ ہم نے اپنی آواز اٹھانا شروع کی. صحیح. تو سر، شروع میں تو یہ بڑا دقت آمیز رہا ہوگا، کیونکہ حساس قوانین کو بعض اوقات تو لوگ حساس قوانین مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ مائنورٹیز کے حقوق کو غصب کرنا تو پرانی عادت رہی ہے. لیکن ابھی تو سچویشن بہت زیادہ ہی خراب ہے، اور حالات روز بروز بتدریج برے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ حساس قوانین کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Is this possible کہ either they are going to be better or not? What do you have hope? دیکھیں، تب تو حالات اور زیادہ مشکل تھے، جب کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے، اور جذبہ بہت زیادہ تھا، ہم بہت کمیٹڈ تھے، اور ہماری جو برین اسٹارمنگ ہوئی تھی وہ بہت زیادہ تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ جب ہم ایگزیکٹو مل کے بیٹھتی تھی، ہم چیزیں ڈسکس کرتے تھے اور ہم فالو کرتے تھے آسماں جہانگیر کو، اور ایک جذبہ تھا اور کمٹمنٹ تھی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو گروپ ہے وہ بہت کمیٹڈ تھا، نظریہ بہت اسٹرانگ تھا، ابھی بھی اسٹرانگ ہے. تو اس وجہ سے
کافی کامیابی ہوئی. مشکل ہے حساس قوانین پہ مس یوز آف بلاسفیمی پہ بات کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ابھی بھی ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اپنی ذاتیات کو کسی کو بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے, کسی کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے کرسچنوں کو, منورٹیز کو, یہ قانون بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. بالکل درست. کہ آپ کی یہ جو آپ کا جذبہ تھا, آپ کی موٹیویشن کیا تھی, کہاں سے آپ نے آغاز کیا, کیا چیز آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا, اور پھر آپ کا یہ سیاسی اور یہ سماجی سفر شروع ہوا؟ جی, اس وقت جب ہم نے سی ایل ایف کی بنیاد رکھی, اس وقت کے 2-3 مشہور واقعات تھے. جیسے نعمت عامر جو اسکول ٹیچر تھے, ان کی اسیسینیشن ہوئی, وہ پولیس کسٹڈی میں ان کو مارا گیا, قتل کیا گیا. اور سلامت, رحمت اور منظور مسیح تھے, ان کو گجرانوالا کوٹ میں ان پہ اٹیک ہوا, ان کی شہادت ہوئی. تو اس وقت کے جو واقعات ہوئے تو ہمیں محسوس کیا کہ ہمیں اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنی قوم کے لیے ایک آواز بلند کرنی چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے. اس وقت سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے اس جو قوانین ہیں جو ان کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت زیادہ مس یوز ہو رہے ہیں. سر, پھر جب ایپما بنتی ہے, آل پاکستان مائنورٹی الائنس وجود میں آتی ہے, تو اس کو بنانے کا اصل میں کیا ریزن تھی اور اس کے کیا مقاصد تھے, اس پر کچھ پلیز آڈینس کو بتائیے. دیکھیں, جب ہم نے کرسچن لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی تو ہم نے صرف کرسچن کمیونٹی کو فوکس کیا تھا, اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو لاؤز ہیں یہ تمام جو منورٹی دوسری منورٹیز ہیں ان کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں, تو بہتر سوچا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں اور دوسری منورٹیز کو شامل کر کے منورٹیز الائنس پاکستان کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. تو مائنورٹی آل پاکستان مائنورٹی الائنسز پھر کافی کامیابی سے چلا اور شہباز بھٹی صاحب اس کے ساتھ تھے. تو سر, پھر جب انہوں نے ایپما سٹارٹ کی تو ڈڈ ہی لیو اور کنٹینیو رکھا انہوں نے؟ نہیں, وہ اپنی شہادت تک وہ اس کے پریزیڈنٹ رہے. اوکے. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد بدقسمتی سے جو پارٹی ہے اس کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا, اور وہ شہباز بھٹی شہید ٹرسٹ کی نظر ہو گیا, کیونکہ یہ ایک اسٹرگل تھی, یہ ایک موومنٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاسی جو مفادات ہیں پوری قوم کے اس کو مد نظر رکھ کے اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. صحیح. لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ایک شہباز بھٹی شہید ٹرسٹ بنا دیا گیا اور ڈاکٹر پال اس کے چیئرمین بنے. اور اس کے بعد ہم نے جو بنیادی کارکن تھے اس جدوجہد کے, جو ہمارے ساتھی تھے, پھر انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی تحریک جو ہے وہ منورٹیز الائنس پاکستان کے نام سے جاری رکھیں گے. صحیح. اور ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ ابھی اکمل بھٹی صاحب ہیں, اور وائس چیئرمین جو ہیں شمعون الفریڈ گل صاحب ہیں. اور میں بڑے اعتماد اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم پائنیئر گروپ ہیں جنہوں نے شہباز بھٹی صاحب کے ساتھ کام کیا, اور ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ, اور بڑی اچھی ہماری گرومنگ ہوئی, اور ہم نظریے پہ قائم رہے اور قائم ہیں, اور وی آر ویری کمیٹڈ کہ ہم اپنی قوم کی جنگ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں. وی ہیو ایکسپیرینس, اور ہمارے پاس تجربہ ہے, اور ہمارے پاس نالج ہے ان چیزوں کا کہ کیسے اپنی قوم کو ہم مشکلات سے نکال سکتے ہیں. That's great. It's mean کہ وہ جو the trust was not working effectively, تو پھر اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا. ٹرسٹ تو ایک این جی او ہے نا, ٹرسٹ تو دیکھیں ایک این جی او ہے, اور جب آپ ایک این جی او کے آبجیکٹیوز پہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے قومی مفادات سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں. تو ہماری جو اسٹرگل ہے یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے. سر, پاکستان میں جس طرح آپ نے بیان کیا حساس قوانین کے بارے میں, تو ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں پاکستانی تمام, آئدر دے آر میجورٹی اور مائنورٹیز. تو آپ اس کے بارے میں پلیز بتائیے کہ ان کی اصل میں شناخت کیا ہے, ان کا امپلیمنٹ کیا ہے, اور یہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حساس قوانین ہیں, جو بلاسفیمی لاز ہیں, یہ میجورٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے دونوں کمیونٹیز کو نقصان دہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ بلکہ منورٹیز سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ نان کرسچنس کے ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہوئے ہیں, ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان قوانین کو ختم ہونا چاہیے,
اور ہمیں مل کے اس کمیونٹی کو ختم کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. اور جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. ہماری یہ ایک اپیل ہے کہ جتنے ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف مل کے آواز اٹھائیں اور اس کا کچھ سدباب کریں, اس پہ اپنی رائے دیں کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے سچویشنز کو. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پرینتھا کمارا جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, وہ بھی اسی قانون کی زاد میں آیا اور اس کو کیسے برے طریقے سے اس کو گھسیٹا گیا, اس کو قتل کیا گیا. تو یہ ایک انسانیت کی بے حرمتی ہے اور ہم ایسے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سٹینڈ لیتے ہیں کہ ایسے واقعات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. سر, جس طرح بھی آپ نے پریانتھا کمارا کی بات کی تو وہ اتنا تکلیف دہ سارا واقعہ تھا کہ بہت ہی امبیرسنگ بھی تھا, شرمناک بھی تھا, تکلیف دہ بھی تھا. اور آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہیں وہاں پر بستے, ان کو پاکستان میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ہماری جب ریپرزنٹیشن ہوتی ہے پاکستانی ہونے کے ناطے وہاں پر, تو باہر کے ملک میں کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں, اور آپ لوگوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے, کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ ایک نیگیٹو پکچر جا رہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو فیل, ہاؤ کین یو ڈسکرائب دیٹ پین آن دا کیمرا؟ میرے خیال میں کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ وائرل ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت برا جاتا ہے. لیکن بڑی فارچونیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے اوورسیز, جو کینیڈین سوسائٹی ہے, وہ بہت سویلائزڈ لوگ ہیں, بہت امن پسند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعہ جب وائرل ہوتے ہیں تو اس پہ ڈسکس لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے کہ وہ ہتھیار لے کے یا کسی کو مارنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کیا یا اس کے ملک میں یہ ہوا ہے. اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. دے اوبے دا لا, دے اسٹے ود ان دا لا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ لا کو فالو کرتے ہیں, جب سوچتے ہیں کہ ایک لا ہے, تو پھر آپ لا کو استعمال کر کے اپنا انصاف مانگتے ہیں, نہ کہ آپ ایک دم کھڑے ہو کے خود اپنا انصاف جا کے لینا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اس پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کمیونٹیز میں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے اور لوگ اب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو لوگ لا کا سہارا لیتے ہیں, اپنی جسٹس لینے کے لیے لا کو رجوع کرتے ہیں, نہ کہ وہ خود اپنا لا اپنے ہاتھ میں لیں اور لوگوں کو مارنا پیٹنا قتل کرنا شروع کر دیں. تو یہ بڑی اچھی ایک روایت ہے اور اس کو سارے لا کو وہاں فالو کرتے ہیں. سر, آرزو راجہ کیس ایک انٹرنیشنل لیول پر ہماری آواز گئی, ہمارے لیے یہاں پہ پاکستان میں بہت تکلیف دہ سچویشن ہے کیونکہ پاکستان میں بچیوں کو, مائنورٹی کی بچیوں کا اغوا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مطلب فورس کنورژن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اچھا, ہماری جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچی, کوئی بھی انسان, ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے اور اگر وہ اپنی ایک پراپر ہوش و حواس میں رہتے ہوئے مذہبی آزادی سے اپنا مذہب چینج بھی کرنا چاہے تو دیٹس اوکے. لیکن آرزو راجہ کے کیس سے آپ واقف ہوں گے. آرزو راجہ کو آپ پرسنلی جانتے ہیں, ان کی فیملی سے متعلق کچھ کہیے اور یہ بتائیے کہ آرزو راجہ کیس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جی, آرزو راجہ کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اور ہمارے آپ زیادہ تر کرسچن کمیونٹی کے کافی واٹس ایپ گروپس ہیں اور کافی گروپس میں میں اس کا ممبر رہا ہوں اور وہاں سے پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس وساست سے مجھے فیملی سے میری بات ہوئی اور جب مجھے پتہ چلا کہ راجہ بھائی اور ریٹا باجی نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اور آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو 8-9 ماہ پہلے میری ان سے فون پہ بات چیت ہوئی اور میں نے اپنے کچھ دوستوں سے رجوع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ واقعی ایسے ہے. اور آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست ہیں عمران مسعود صاحب, اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی سپورٹ بند کر دی ہے کیونکہ غزالہ شفیق ہیں ادھر, انہوں نے عمران مسعود صاحب کو کہا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے سپورٹ کی تو آپ ان کو سپورٹ نہ کیجیے گا. تو جب میری بات ہوئی آرزو راجہ کے والد صاحب سے, راجہ لال سے اور ریٹا باجی سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, ہمیں کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی.
تو پھر میں نے کھل کے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جب مجھے آہستہ آہستہ میں نے اس پہ کافی لابنگ کی, بات چیت کی, اور میرا کینیڈا سے آنے کا ایک مین مقصد بھی یہی تھا کہ اس کیس کو دیکھا جائے اور اس پہ لابی کر کے تو اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ میں دیکھنا چاہ رہا تھا جو آپ کے سامنے ہے. ناصر جبران صاحب ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. ان کی بڑی ایک کوشش ہے اور ان کی کوشش رنگ لائی, ان کا ایکسپیرینس ہے. میں کل کورٹ میں موجود تھا اور 2 دن پہلے میں نے آرزو راجہ سے بھی پرسنلی ہماری کافی لمبی میٹنگ ہوئی کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے, اور اس بات چیت ہوئی کہ وہ کیا چاہ رہی ہیں اور کیسے وہ کورٹ میں کیا ہوگا, تو اس نے شیئر کیا. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ وہ مجھے پہلے ہی جانتی تھی, فیملی کے ذریعے اس کو پہلے ہی پتہ تھا میرا, اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے کنونس کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنا چاہتی ہوں, میں پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اور اوور آل آخر میں قوم کو ایک اچھی خبر مل گئی. جی ہاں, یہ ہمارے لیے ایک تسلی امیز بات ہے. مذہب کی بات بعد میں, لیکن بچے کو اس کے ماں باپ سے کوئی الگ نہیں رکھ سکتا, یہ قدرت کا قانون ہے. اور وہ اسٹل شی اوز کہ اپنے اس کے جو ماں باپ ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے ماں باپ کو مس کرتی ہیں, اور انہوں نے یہ ایک فیصلہ لیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے. اور ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے, اور آئی ہوپ کہ اس کے آئندہ ہمیں اچھے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ کیس چل رہا تھا تو آپ نے کورٹ میں بھی اپیئر ہوئے, تو آپ نے سارے کیس کی کیسے پیروی کی؟ ڈو یو ہیو اینی اسٹریٹجک پالیسی, اور کس طرح سے آپ نے اس کو؟ دیکھیں, ہر شخص کا کام کرنے کا طریقہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیگلی تو میں اس کی کچھ پیروی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ناصر جبران صاحب اس کو کیس کو لک آفٹر کر رہے تھے. لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی لابنگ کی, اپنے کچھ جو حکومتی اداروں میں لوگ ہیں, ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں, ان سے بات چیت کیا کہ کیس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیس کیسے حل ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا کام کیا اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ کافی فائدہ مند رہا. صحیح, خدا کا شکر ہے. سر کل جب آپ نے کورٹ میں آپ اپیئر ہوئے اور کورٹ میں کیسا ایکسپیرینس رہا, کیسی تھی ساری, آپ کو اعتماد ہے ساری چیزوں پر, یا ویسے بھی جنرل آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جنرلی دیکھیں کہ لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ مذہب کی آڑ لیتے ہیں, اور کل بھی مجھے یہی ایکسپیرینس ہوا کہ جو اپوننٹ لائر تھا ناصر جبران صاحب کے, اس نے کافی دلیلیں دی کہ شریعہ لاء میں ایسے ہے کہ یہ ابھی واپس نہیں جا سکتی اور اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کے حوالے کیا جائے. اور آخر میں آ کے انہوں نے کورٹ کے باہر آ کے ایک قسم کے تھریٹ بھی دیے کہ ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نے پاسٹ میں کیا, کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے پرسیکیوٹ کیا. تو یہ میرا خیال میں کہ یہ جو مذہب کا کارڈ ہے یہ کھیلنا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے لوگ جو ہیں وہ اشتعال بازی میں آتے ہیں اور پھر دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ایسی صورتحال بن رہی تھی تو ہم نے اس سچویشن کو اوائڈ کیا اور ہم نے اپنا رستہ لیا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا جواب دیا جاتا تو وہ صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی اور وہ دونوں پارٹیوں کو نقصان ہو سکتا تھا. سر آئندہ کے لیے آپ مسیحی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کریں گے اور آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں, منورٹیز الائنس پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک منشور ہے, ایک پلان ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیول ووٹ ہونا چاہیے, ہماری حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور ہماری سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے. تو ہم اس کے لیے بڑے کمیٹڈ ہیں اور ویری کلیئر ہے کہ ہمارا ڈیول ووٹ ہوگا تو ایک جو ووٹر ہے کرسچن ووٹر وہ اپنے مسلم کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ دے سکتا ہے اور کرسچن کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ دے سکتا ہے. تو بدقسمتی سے جب سے یہ سلیکشن سسٹم آیا ہے اور لوگ چور دروازے سے آ جاتے ہیں اور اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, جو پارٹی ان کو سلیکٹ کرتی ہے, الیکٹ تو نہیں کرتی, سلیکٹ کرتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن سسٹم بحال ہوگا, حلقہ بندیاں ہوں گی تو ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوگا, کیونکہ پہلے جب الیکشن ہوتا تھا تو پورے پاکستان سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹس لینے پڑتے تھے. پاکستان منورٹیز الائنس کے پاس بہت اچھے آبجیکٹیوز ہیں اپنی قوم کے لیے,
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غربت کا خاتمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار شروع کر کے لوگوں کو دیے جا سکے. تو 95% جو ریسورسز ہیں وہ تو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے آپ کو. تو جب گورنمنٹ سے ہم لیں گے تو اپنی قوت کے ذریعے, اپنی ووٹ کے ذریعے, اپنی پاور کے ذریعے تو ہم پھر اپنے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں گے. سر میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے کہ کینیڈین ایڈ ٹو پرسیکیوٹڈ کرسچنس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں, ادارہ کیا کام کر رہا ہے, اور اس کے سلسلے میں آپ نے آج تک کیا سرو کیا؟ جی, میں اس کی بہت ضرورت تھی کہ جو پرسیکیوٹڈ کرسچنس ہیں ان کے لیے کام کیا جائے, کیونکہ جو پرسیکیوشن ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو کرسچنز ہیں وہ کافی پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا آغاز ہم نے 2 سال پہلے کیا. یہ ایک انکارپوریٹڈ چیریٹی ہے, آرگنائزیشن ہے. تو اس کے تھرو ہم جو پرسیکیوٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو لیگل ایڈ فراہم کرتے ہیں اور ان کو سیف پیسج جو ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو کے اپنی جان کو بچا سکیں. صحیح. اس کے ذریعے ہم جو ریفیوجیز ہیں ان کو اسپانسر کرتے ہیں, اور اب تک ہم نے سری لنکا اور سوڈان, اریٹریا سے کچھ لوگ جو فیملیز ہیں جو پرسیکیوٹ ہوئی تھیں ان کو ہم نے اسپانسر کیا, اور وہ بھی کینیڈا میں ہیں. پاکستان میں اس کا کام ہم جو لیگل ایڈ فراہم کرتے ہیں, وہ 3 سالہ ایک بچی تھی جو ریپ ہوئی تھی لاہور میں, آئینہ, اس فیملی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مہک کا کیس ہے فیصل آباد سے, اور اس کے بعد ساجدہ عبدہ کا کیس تھا لاہور میں جن کو قتل کر دیا گیا تھا, اور ابھی آرزو راجہ کی فیملی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں فائنینشلی. تو اس طرح ہم فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو مذہب کی آزادی کے لیے کہ وہ اپنی مذہب کی پریکٹس کر سکیں جو وہ سوچتے ہیں, جو وہ ان کو چوائس ہے کہ وہ اپنے مذہب کی آزادی کے لیے پریکٹس کر سکیں. تو اس پہ ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو بچا سکیں فرسٹ آف آل, اس کے بعد اپنی مذہب کی ان کو آزادی ہو. تو اس پہ ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. سر آج ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. اٹ واز پلیئر کہ آپ سے ملاقات ہوئی. آپ پاکستان میں آئے تو ہمارے لیے ایک یہ خوش بختی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر اتنی بات چیت کر سکیں, اور ہمیں جو آپ کا اوپینین پتہ چلا اور مائنورٹیز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جان پائے. جاتے جاتے آپ برائے مہربانی ایک اپنی آڈینس کو, اپنے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وڈ یو لائک ٹو شیئر سم تھنگ ود the whole world؟ جی ہاں, میں سب سے پہلے تو بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کا اور جیسپر ڈینیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تھوڑا ٹائم نکالا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے بی ایل کے ویور سے بات کر سکوں اور اپنے نظریات کو بتا سکوں کہ ہمارے کیا نظریات ہیں. اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ آپ کے جو ویورز ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جی, خدا کا شکر ہے. ہاں جی, اور قوم کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, ان تمام دوستوں کو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جنہوں نے آرزو راجہ کیس کو ہائی لائٹ کیا اور اس پہ کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی اور ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے کہ اس میں کافی لوگوں نے اس کیس میں فیملی کی اور اس کیس میں مدد کی. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ. ویورز, آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے, ضرور بتائیے اور اپنی سجیشنز ہمیں لکھ بھیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے, تب تک ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس پاکستان. تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.